السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہی ہمارا 10واں سبق ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہیں ترتیب وار۔ جن حضرات نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو برائے کرم تمام کی تمام پچھلی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ اسی طریقے پر ہم اردو سکھا رہے ہیں، ہندوستانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تمام کے تمام حضرات جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام کی تمام ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور قرآن کریم سکھا رہے ہیں تجوید کے ساتھ، وہ تمام کی تمام ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ہم پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا فار، یہ چوہا ہے۔ ھذا الفار صغیر، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اس بات کو ذہن میں رکھے نحوی قاعدے کے حساب سے۔ ھذا الفار، یہ ھذا اس میں اشارہ، الفار مشار الیہ، یہاں پر اس میں اشارہ مشار الیہ مل کے یہ مبتدا بنے گا اور صغیر خبر بنے گا یہ۔ ٹھیک ہے، اب مبتدا کی تعریف سن لیں۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا جس کے بارے میں کوئی اطلاع دی جائے۔ دیکھو یہ مبتدا ہے، جس کے بارے میں کوئی اطلاع دی جائے، اس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی۔ ٹھیک ہے، اور خبر جس کے ذریعے مبتدا کے بارے میں کوئی اطلاع دی جائے، جس کے ذریعے مبتدا کے بارے میں، اس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی کہ کس بات کی؟ چھوٹا ہونے کی، اور اس کے ذریعے اطلاع دی جا رہی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خبر ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے اطلاع دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ مبتدا اور خبر کی تھوڑی سی تعریف بیان کر دی گئی۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے بڑھیں گے تو قواعد بھی آتے رہیں گے۔ ذالک قط، وہ بلی ہے۔ ذالک کے معنی وہ، اور قط کے معنی بلی۔ ذالک القط، دیکھو یہاں پر بھی وہی ترکیب ہے۔ ذالک القط، وہ بلی بڑی ہے۔ ذالک القط، وہ بلی بڑی ہے۔ وہو ابیض، اور وہ سفید ہے۔ اس کی صفت بیان کر دی گئی، اور وہ کیسی ہے؟ سفید ہے۔ ذالک طائر، وہ پرندہ ہے۔ ذالک طائر، طائر کے معنی پرندے کے آتے ہیں۔ ذالک الطائر، دیکھو یہاں پر بھی وہی ترکیب ہے کہ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کے مبتدا بن جائے گا، غرابن یہ خبر بن جائے گا، غرابن۔ ٹھیک ہے، ذالک الطائر، وہ پرندہ کوا ہے۔ وہ پرندہ کوا ہے۔ غرابن کے معنی کوے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہو اسود، اور وہ کالا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کالا ہے۔ ھذا درس، یہ سبق ہے۔ ھذا درس، یہ سبق ہے۔ ھذا الدرس جدید، یہ سبق نیا ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی وہی ترکیب ہے۔ ھذا الدرس، یہ سبق نیا ہے۔ وہو سہل، اور وہ آسان ہے۔ لا صعب، مشکل نہیں ہے۔ صعب کے معنی مشکل کے، دشوار کے آتے ہیں۔ سہل کے معنی آسان کے آتے ہیں۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں، ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کیف القط، بلی کیسی ہے؟ بلی کیسی ہے؟ القط ابیض، بلی سفید ہے۔ کیف الغراب، کوا کیسا ہے؟ کیف کے معنی کیسے کے آتے ہیں، غراب کے معنی کوا۔ کیف الغراب، کوا کیسا ہے؟ الغراب اسود، کوا کالا ہے۔ این مکہ، مکہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، مکہ فی المملکۃ السعودیہ، فی المملکۃ السعودیہ، کہاں پر ہے؟ سعودی میں ہے، سعودی میں ہے۔ حل انت اسود، کیا آپ کالے ہیں؟ ٹھیک ہے، حل کے لیے، حل کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ انتا کے معنی تو، اسود کے معنی کالا۔ کیا تو کالا ہے؟ تو اگر آپ کالے ہوں گے تو کہہ دیں گے کہ بھئی ہاں انا اسود میں کالا ہوں، اور اگر آپ چٹے ہیں تو کیا کہہ دیں گے آپ کوئی آپ سے پوچھنے کے لنتا اسود کہ آپ کالے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ لا لا، نہیں نہیں، انا ابیض، میں تو چٹا ہوں بھائی، کالا کیوں ہوں گا میں، کالا کلوٹا۔ ٹھیک ہے، حل انت ابیض، کیا آپ سفید ہیں، چٹے ہیں؟ تو آپ کہہ دیں گے، دوڑ کے کہیں گے نام انا ابیض، ہاں بھائی چٹا میں تو۔ الانسان حمد، کیا انسان کے لیے تعریف ہے؟ الانسان حمد، کیا انسان کے لیے تعریف ہے؟ لا الحمدللہ، نہیں، تعریف اللہ کے لیے، نہیں، تعریف اللہ کے لیے۔
حل انت فی حیدرآباد، کیا تو حیدرآباد میں ہے؟ حل انت حل کے لیے کیا اور انتا کے معنی تو، اور فی حیدرآباد حیدرآباد میں، کیا تو حیدرآباد میں ہے؟ تو آپ کیا کہہ دیں گے؟ اگر آپ حیدرآباد میں ہوں گے تو کہہ دیں گے کہ ہاں نعم انا فی حیدرآباد، ہاں میں حیدرآباد میں ہوں، اور اگر نہیں ہے تو آپ کیا کہہ دیں گے؟ جہاں پر بھی آپ ہوں گے تو آپ وہی جواب دے دیں گے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں گا، کوئی مجھے کہنے لگے آپ حیدرآباد میں، تو میں کیا کہوں گا؟ لا نہیں، انا فی سہارنپور، میں تو سہارنپور میں ہوں، ٹھیک ہے، میں سہارنپور میں رہتا ہوں۔ حل القرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے؟ حل القرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے؟ نعم القرآن فی العربی، نعم القرآن فی العربی، ہاں قرآن عربی میں ہے۔ حل العربی لازم للمسلم، کیا عربی مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے؟ نعم العربی لازم للمسلم، نعم العربی لازم للمسلم، ہاں عربی مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ ہمارے ساتھ پڑھتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ یہ اردو دے رکھی ہے، اس کی عربی بنا دیں گے، وہ اگلی ویڈیو میں بیان کر دیں گے، ورنہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔